بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے شادی کی خواہش نہ کرو، کیونکہ حسن عموماً ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ معلم الاخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہوتا مومن طعنہ دینے والا اور لعنت بکنے والا اور فحش کام کرنے والا اور بیہودہ بکنے والا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا اور روزے رکھنا، یہ سارے اعمال اہل و عیال، مال اور اولاد میں آدمی کی آزمائش سے کفارہ بن جاتے ہیں۔ خاتم النبیین حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو نبی سمجھ رہا ہوگا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفین اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے اہل خانہ کے بجائے باہر کے لوگوں سے خوش رہتے ہیں اور گھر والوں سے لڑتے جھگڑتے اور کنارہ کش اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے راضی ہوتے ہیں جس سے اس کے گھر والے راضی نہ ہوں، لہٰذا تب تک اللہ بھی ایسے انسان سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی سوچ بدلیں، اپنے اہل خانہ سے اپنا رویہ درست رکھیں اور ان کے اخراجات کو پورا کریں، یہ آپ کا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل خانہ کے ذریعے آپ کی مغفرت رکھی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خود پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہم پر رحم و کرم کریں، اور آپ سب کو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم رکھیں اور ہر بیماری و عافیت سے محفوظ رکھیں۔ آمین. جزاک اللہ خیر.